अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दास्तान सहाबा इकराम की इस सिलसिले में आज हम 8वीं नशिस्त में मेज़बान रसूल, सहाबी रसूल, महबूब रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करेंगे। आपका नाम खालिद बिन ज़ैद और कुनियत अबू अयूब थी। आप कबीला बनु नजार के होनहार फर्जंद थे। ये वही कबीला है जिस कबीले की बच्चियों ने हजूर के इस्तकबाल में ताला अल बद्र अलैना के नगमे अलापे थे और हजूर का मदीना पाक में शानदार इस्तकबाल किया था। हज़रत अबू अयूब अंसारी चूँकि अंसार मदीना से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनके नाम के साथ अंसारी का लफ्ज़ लग गया। आप अजीम शान बादशाह तुब्बा अल हिमयरी जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1000 साल पहले जिसने आकर मदीना शहर को आबाद किया था, और वो इश्क़ रसूल में और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने अपना वतन यमन और उसकी बादशाही छोड़कर वो हजूर के मेज़बान बनने के लिए और आका का ग़ुलाम बनने के लिए उसने मदीना शरीफ को आबाद किया था। उसे ये पता था कि इस इलाके में अल्लाह के आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके और यहाँ आबाद होना है। तो उसने हजूर की आमद से 1000 साल कबल इस शहर को आबाद किया था और उसने एक ख़त लिखा था आका अलैहिस्सलाम की तरफ, और वो ख़त उसने अपनी औलाद को दिया था और ये वसीयत की थी कि अगर तुम्हारे ज़िंदा होते हुए वो अल्लाह का आखिर ज़मान नबी तुम्हारे पास आए तो ये ख़त उनकी बारगाह में पेश करना, और अगर आपकी ज़िंदगी में ना आए तो अपनी औलाद को दे जाना, फिर वो अपनी औलाद को दें, फिर वो अपनी औलाद को दें, यहाँ तक कि वो ख़त चलता चलता अल्लाह के महबूब और आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। ये बड़ा खूबसूरत वाक़या है। इस वक्त मेरा मकसद ये बयान करना नहीं। बहरहाल ये कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आपको मालूम है कि मदीने के तमाम सरदार यही चाहते थे कि हजूर हमारे मेज़बान हैं, हजूर हमारे मेज़बान बने। हर कोई यही चाहता था, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की लगाम इसकी गर्दन पे फेंक दो, ये अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है, इसे पता है, रब ने इसे बताया है कि मेरी ऊँटनी ने कहाँ जाकर रुकना है और मैंने किसका मेहमान बनना है। तो जब ऊँटनी की मुहार उसकी गर्दन पे फेंक दी गई तो अब सब सहाबा इकराम और मदीने के तमाम जो ज़ुआमा और सरदार थे उनकी आंखों में आंसू थे और रब से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह इस ऊँटनी को हमारे घर भेज, इस ऊँटनी को हमारी तरफ भेज दे। लेकिन जिसके मुकद्दर में उस आदत नसीब होना थी, अल्लाह ताला ने जिसके मुकद्दर में ये लिखा था उसी को ये सादत मिलनी थी। बहरहाल सरकार ऊँटनी के ऊपर हैं और ऊँटनी गलियों से चलती 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 कहाँ जाकर रुकती है? हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े के सामने जब बैठ जाती है तो आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से छलक जाती हैं और आगे बढ़ के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान को उतारा, अपने घर में ले गए। और इस मौके पर हज़रत अबू अयूब अंसारी ने वो तुब्बा अल हिमयरी का ख़त भी जो आप तक पहुंचा था नस्लन बाद नस्लन चलते हुए, वो भी हजूर की बारगाह में पेश फरमाया और आका अलैहिस्सलाम ने उसको सीने से लगाया और तुब्बा का इस्लाम भी कबूल किया और उसकी ग़ुलामी भी कबूल की। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी ने जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना मकान पेश किया तो वो मकान उसी बादशाह ने बनाया था और ये 2 मंजिला मकान था। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप ऊपर ठहरे। आपने फरमाया कि आने जाने वालों से मेरी मुलाकात रहेगी तो मुझे निचले वाला सूट करता है कि मैं नीचे रहूं। बहरहाल ये फ़ैसला तो हो गया, हजूर का हुक्म मान लिया, लेकिन जब ऊपर गए और सरकार नीचे थे तो सारी रात बैठ के गुजार दी कि हजूर नीचे और हम ऊपर फिरें, और फिर ज़ाहिर कच्चे मकान होते थे तो कहीं मिट्टी ना नीचे हजूर के ऊपर गिरे, ये गुस्ताखी ना हो, फिर वही आती है तो वही के दरमियान हम हाइल ना हो जाएं। तो दोनों मियाँ बीवी सारी रात बैठे रहे कोने में दबक कर कि कहीं मुस्तफ़ा की गुस्ताखी ना हो जाए। तो सुबह उठकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हम तो सारी रात सोए नहीं हैं, गुस्ताखी के पेश नज़र कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, तो आका करम फरमाएँ और आप ऊपर तशरीफ़ ले आएँ और हम नीचे आ जाते हैं। आका ने फरमाया कि अबू अयूब ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं यहाँ रहूँ और ये कोई मसला नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं, मेरा हुक्म है इसलिए आप ऊपर रहो।
بہرحال پھر چلے گئے، مجبوراً پھر جا کر رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک رات کو جو گھڑا ہوتا تھا مٹکا پانی کا، وہ کسی طرح گر گیا اور پورے گھر کے اندر پانی ہی پانی ہو گیا۔ اب رات سردی کی تھی اور ان کو یہ تھا کہ پانی کہیں حضور کے اوپر نیچے حضور کے بیڈ پہ نہ گرے، تو ایک ہی رضائی تھی، وہ دونوں میاں بیوی نے جلدی جلدی، اور تو کچھ ہاتھ نہیں آیا، وہ رضائی اٹھا کے وہ سارا پانی رضائی نے چوس لیا اور پھر سردی کی ساری رات پھر بیٹھ کر گزار دی۔ اور صبح جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، ابو ایوب آج رات کیسی گزری؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کیسی گزری، بہرحال ہم آپ کے ادب میں ہم پھر آج رات نہیں سو سکے، مبادا کہ پانی اوپر آپ کے اوپر نہ گر جائے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لائیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کی خواہش کے پیش نظر ان کو نیچے جگہ دے دی اور خود اوپر رہے۔ تو 6 مہینے کے قریب، بعض روایات میں 9 مہینے کے آتا ہے کہ 7 مسجد نبوی بننا شروع ہوئی اسی مقام پہ جہاں حضور کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور کے جو حجرات ہیں امہات المومنین کے وہ بننا شروع ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنے حجرات میں منتقل ہو گئے اور اس وقت تک حضرت ابو ایوب انصاری کے میزبان رہے۔ یہ اتنے حضور کے پیارے صحابی تھے کہ تقریباً ہر روز حضور کی دعوت کیا کرتے تھے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ آقا کھانا ہمارے گھر سے کھائیں۔ ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، گلی میں کھڑے ہیں، اوپر سے عمر فاروق ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں عمر کیوں کھڑے ہو، کس لیے کھڑے ہو؟ تو بتایا کہ مجھے بڑی بھوک لگی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میرے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں بھی اس لیے نکلا تھا کہ کوئی اللہ سبب لگائے تو کوئی کھانے کو مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا دونوں احباب کیسے کھڑے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ دونوں کو بھوک نے ستایا تو گھر سے نکل آئے، قربان جائیں پوری کائنات کے بادشاہ۔ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر اللہ کی قسم مجھے بھی آج بھوک نے بہت ستایا تھا تو میں نے بھی گھر سے نکلا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا بندوبست کرے۔ تو فرمایا چلو چلتے ہیں کہیں۔ تو حضور دونوں کو لے کر ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ وہ ہر روز حضور کے لیے بچا کر کھانا رکھتے تھے، لیکن اس دن آقا علیہ السلام تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ تو جب دستک دی حضور نے تو قریبی ایک باغ میں وہ پانی دے رہے تھے، بھاگے بھاگے سنا حضور آئے ہیں ہمارے گھر میں، آقا تشریف لائے ہیں، بھاگے بھاگے آئے اور آ کر دروازہ دیکھا حضور تشریف فرما ہے۔ بڑی خوشی کے ساتھ حضور کو اندر بٹھایا، دونوں صحاب کو اندر بٹھایا اور بھاگ کے گئے جا کر کھجور کی ایک ٹہنی توڑ کے لائے۔ فرمایا حضور نے کہ بھائی کوئی پکی ہوئی کھجوریں، کوئی سوکھی کھجوریں لے آنی تھی، آپ تازہ ٹانی لے آئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ اس ٹانی کے اوپر ہر قسم کی کھجوریں ہیں، میں چاہتا ہوں جس قسم کی کھجور آپ چاہیں پسند فرمائیں۔ تو آقا نے ان کو دعا دی اور پھر انہوں نے بکرا ذبح کیا اور پھر حضور کی بڑی خدمت کی، کچھ بھون کر خدمت کی، کچھ پکا کر خدمت کی۔ اس طرح بڑے خوش ہوئے خدمت کر کے۔ جب یہ آقا نے دعوت کھا لی تو حضور نے فرمایا بھائی کل آپ کی باری ہے، میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو بھی نیکی کرتا آپ اس کا اس سے بڑھ کر جواب دیتے۔ اگلے دن حضور نے حضرت ابو ایوب انصاری کی دعوت اپنے گھر میں کی، اور جب یہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے جو کھانا تھا ان کے حضور پیش کیا اور بڑے خوش ہوئے۔ اور چلتے چلتے حضور کے پاس ایک کنیز تھی، آپ نے فرمایا ابو ایوب یہ تمہیں گفٹ دی جاتی ہے۔ تو وہ کنیز حضور نے گفٹ کر دی اور فرمایا کہ ہم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، ابو ایوب ذرا خیال رکھنا، یہ کنیز ہے تو ہم غلاموں کا اور کنیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، قربان جائیں ساری کائنات کے بادشاہ، اور پھر کتنا خیال رکھ رہے ہیں، دے کر بھی کہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا۔ تو وہ لے کر بڑی خوشی خوشی گھر گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کنیز کہاں سے مصطفیٰ نے تحفہ دیا ہے، اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اچھا سلوک کرنا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر سکتے ہیں۔ اس دور میں کنیزوں اور غلاموں کو آزاد کر دینا ان کے ساتھ سب سے بڑا اچھا سلوک ہوتا تھا۔ تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہو سکتا ہے ہم وہ خدمت نہ کر سکیں جس کے یہ قابل ہے، حضور نے یہ دی ہے، حضور کا تحفہ ہے، تو کہیں گستاخی نہ ہو جائے، تو سب سے بڑی خدمت اس کی ہے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو دونوں نے مل کر اس کو آزاد کیا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کے وہ غلام ہیں جنہوں نے تمام غزوات اور تمام جنگوں میں تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا، پھر خلفائے راشدین کے ساتھ حصہ لیا۔ ان کا دل کرتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ پھر دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے دور میں جب قسطنطنیہ کی طرف لشکر تیار کیا، یعنی جو آج استنبول ہے ترکی کا جو بڑا شہر استنبول، تو اس پر جب اٹیک مسلمانوں نے کیا تو
اس لشکر میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری ساتھ تھے. اور جہاز، یہ پہلی دفعہ شپوں کے اوپر فوج گئی تھی، اور جب جہاز کے اوپر تھے تو آپ بیمار ہو گئے، سمندر کے اندر ہی بیمار ہو گئے، اور ان کو پتہ تھا کہ اس دنیا سے میں جانے والا ہوں، لیکن جذبہ جہاد اتنا تھا کہ اس جہاد میں بھی شامل ہو گئے. 90 سال کی عمر میں اس جہاد میں شامل ہو گئے، اور وصیت یہ کی کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن وصیت یہ ہے کہ آگے بڑھو اور دشمنوں کے ملک کے اندر مجھے دفن کرنا، ان کو فتح کرو اور اس کے اندر دفن کرنا. تو رات کا وقت تھا تو ابو ایوب انصاری دنیا سے وصال فرما گئے. مجاہدین نے ان کی میت بھی اٹھائی اور کشتیوں کے ساتھ، اور آپ لڑتے لڑتے کس دن دنیا میں پہنچے. کچھ علاقہ تھوڑا سا مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور وہاں پر قلعے کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کس دن دنیا میں یعنی استنبول میں صحابہ کرام نے بنائی. اور آج وہ میزبان رسول استنبول میں اور ترکی کے اندر آنے والے عاشقین اور آنے والے شائقین اور آنے والے زائرین ان کو، ان کے دلوں کو منور کر رہے ہیں. جب کوئی جاتا ہے استنبول اور ترکی میں جاتا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول کی میزبانی کا شرف حاصل کرتا ہے. اب حضور کی امت کے وہ میزبان ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے سراسر سبق ہے. وہ مثال تھے عشق رسول میں، محبت رسول میں، حضور کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے، اور اسلام کا جذبہ اتنا تھا کہ آخری عمر میں بھی جہاد پر روانہ ہو گئے. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا